الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب العلم قبل القول والعمل۔ قول یعنی زبان سے عبادت کرنے سے پہلے اور عمل اعضاء سے عبادت یا اللہ کے متعلقہ کوئی بھی توحید اللہ کی تعریف والا کلمہ، عبادات کے متعلقہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا کہ جو بات کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، جو زبان سے رب کی عبادت یا اعضاء سے رب کی عبادت کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، اس کا پہلے علم حاصل کیا جائے۔ لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ علم حاصل کر لو، جان لو۔ یہاں پہلے علم کی بات آئی ہے، اس کے بعد آگے لا الہ الا اللہ کلمہ کی بات، توحید کی بات کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر ایک، اور اس لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے نفی ہو رہی ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ دو تین دن پہلے ہی ایک دکان پہ بیٹھے ایک دکاندار سے بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ میں ایک ایسی جماعت میں ہوں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، کرنے والے کام بتاتے ہیں، یہ نہیں کہتے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پھر ہمارا جو کلمہ ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ نام سے شروع ہو رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ تو عبادات کے اندر اور ہمارے دین کے اندر دونوں چیزیں ہیں، دونوں کے متعلق رہنمائی ہے، جو کرنی ہے ان کے متعلق رہنمائی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ایسے کرو ایسے کرو ایسے، اور جن سے روکا گیا ہے ان کے متعلق بھی مکمل رہنمائی ہے، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا۔ تو یہ سیکھنا ہے اور جاننا ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ نے آغاز کیا علم سے اس آیت کے اندر فَعْلَمْ۔ اور دوسری بات حدیث روایت العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، اب انبیاء تو چلے گئے، انبیاء نہیں ہیں، تو علم انبیاء سے حاصل کیا جاتا تھا، اب علم کس سے حاصل کریں؟ تو یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ علم انبیاء چلے گئے، جو انبیاء کے وارث ہیں اب ان سے علم لو۔ ان کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ تو جو علماء ہیں ان سے علم لو، صرف کتابیں پڑھ لینا یا صرف گوگل سرچ کر لینا یا یوٹیوب سے ویڈیوز سن لینا یا جو جدید اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہاں سے مواد حاصل کرنا اور جمع کرنا، یہ علم نہیں۔ علم وہ ہے جو علماء سے، ہاں وہاں سے لے کر علماء سے آپ تصدیق کریں کہ آپ خود عالم ہیں تو ٹھیک ہے وہاں سے پڑھیں اور اس کی تحقیق اور ریسرچ کریں۔ اب انبیاء جو فوت ہو گئے تو ان کے وارث ہیں علماء، وہ ان کے وارث، وراثت کس چیز کی؟ ورث العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے اس کو لیا، علم کو لیا، اس نے ایک وافر حصے کو، بہت بڑے حصے کو، بہت بڑی دولت کو لیا۔ اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ جو میں نے کر دیا کہ جس نے انبیاء کی وراثت علم کو لیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کر لی، اس جیسی یا اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی، علم سے بڑی دولت۔ اس پوری روئے زمین میں سب سے بڑے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام۔ اب انبیاء کی وراثت جو لیں گے تو وہ سب سے بڑے ہوں گے۔ دوسرا اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جو اس کو لے وہ تھوڑا نہ لے بلکہ وہ خوب لے۔ تو طلبہ کرام موجود ہیں، من اخذہ، جو اس کو لے، اخذہ بحظ وافر، وہ وافر حصہ لے، تھوڑا نہ لے، بہت زیادہ خوب علم حاصل کر۔ دو اس کے معنی یہ۔ اور من سلک طریقا، اور جو بھی چلا ایسے راستے پر، یطلب بہ علما، جس پر چل کر وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے،
تو اللہ اس راستے کے ذریعے اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. سہل اللہ لہو، اللہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے طریقا راستہ الی جنت، جنت کی طرف. باقی ہم کل پڑھیں گے، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وما علیہ الا البلاغ.